السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 22 نومبر 2024 جمعہ کا دن ہے۔ رات کے 8 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں سنیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کئی رپورٹیں سنائی جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند جذباتیت اور اشتعال انگیزی کو ملت کے لیے زہر سمجھتی ہے، مولانا محمود مدنی کا بڑا بیان۔ جمعیت علماء ہند کے 5ویں دو روزہ صوبائی مشورے میں مثالی اضلاع کی رپورٹ پیش۔ گزشتہ 6 ماہ میں 6000 مکاتب کا قیام اور 2000 سے زائد مقامات پر درس قرآن اور درس حدیث کی مجالس قائم کی گئی ہے۔ گوہاٹی آسام کے دارالعلوم گاری گاؤں میں جمعیت علماء ہند کا 5واں دو روزہ صوبائی مشورہ منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں اپنے خطاب میں صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے واضح کیا کہ جمعیت علماء ہند نے ہمیشہ اصولی اور نظریات موقف اپنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی مداہنت اور اشتعال انگیزی کا سہارا نہیں لیا اور نہ مسلمانوں کے نفع و نقصان کو نظر انداز کرتے ہوئے جذباتی سیاست کی ہے۔ ہمارا ایک واضح نظریہ اور اصول ہے اور ہم ہمیشہ اسی پر قائم رہے ہیں اور رہیں گے۔ مولانا محمود مدنی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ رد عمل کی سیاست میں الجھنے کے بجائے جہد مسلسل کی راہ پر گامزن رہنا ضروری ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ تعلیم، تہذیب، معاشرت اور معاشیات کے مسائل پر توجہ دے، کیونکہ کوئی قوم معیشت اور علم کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ ازی قبل ناظم عمومی جمعیت علماء ہند مولانا حکیم الدین قاسمی نے سابقہ کارروائی کی خواندگی کی۔ انہوں نے اجلاس کی نظامت بھی کی۔ اجلاس میں تنظیمی امور، جدید ممبر سازی، اسلام فوبیا، صوبوں میں تربیتی پروگرامز اور دیگر مسائل پر تفصیل سے غور کیا گیا اور طے پایا کہ جمعیت علماء ہند کے افکار اور نظریات پر ایک پیپر تیار کیا جائے گا، جس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کے ارکان مولانا محمد سلمان بجنوری، مفتی محمد سلمان منصور پوری اور مفتی افتخار احمد قاسمی ہوں گے۔ ملک میں جاری اسلاموفوبیا اور ہیٹ کرائم کے انسداد کی کوششوں کو مزید مؤثر بنانے کے لیے تمام ریاستوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے علاقے میں ہیٹ کرائم اور اسلاموفوبیا کے واقعات کو جمع کرے اور اس کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے۔ آسام میں ہیٹ کرائم اور ہیٹ اسپیچ کے واقعات کو جمع کرنے کے لیے بھی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کے ارکان میں مولانا محبوب حسن قاسمی، مولانا فضل کریم قاسمی، مولانا عبدالقادر اور مفتی رفیق الاسلام قاسمی شامل ہیں۔ پروجیکٹ مینجمنٹ آفس PMO کے تحت انڈیا کو 2 حصوں، انڈیا چیپٹر اور انڈیا چیپٹر 2 میں تقسیم کیا گیا۔ یہ بھی طے پایا کہ اگلے 6 ماہ میں تمام مثالی اضلاع میں تربیتی پروگرامز منعقد کیے جائیں گے۔ نیز صوبائی جمعیتوں کو 1 ماہ میں 1 روزہ مشاورتی اجلاس مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اجلاس میں حضرت مولانا عبدالحق مرحوم، سابق صدر جمعیت علماء آسام، ان کی اہلیہ مرحومہ اور دیگر مرحومین کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کی گئی۔ نیز جمعیت علماء ہند UP کے صدر مولانا عبدالرب اعظمی کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کی گئی۔ یہ طے ہوا کہ جمعیت علماء ہند کا 6واں صوبائی اجتماع 10-11 مئی 2025 کو بنگلور میں منعقد ہوگا۔ یہ 2 روزہ اجلاس مختلف نشستوں میں نائب صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمد سلمان بجنوری، مولانا بدر الدین اجمل صدر جمعیت علماء آسام، مولانا عاقل قاسمی صدر جمعیت علماء مغربی UP، مولانا اسرار الحق مظاہری صدر جمعیت علماء جھارکھنڈ اور مولانا رفیق احمد مظاہری صدر جمعیت علماء گجرات کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اپنے صدارتی خطاب میں دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث اور جمعیت علماء ہند کے نائب صدر مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری نے عملی قیادت اور اخلاص عمل پر زور دیا۔ انہوں نے کارکنان کو مشورہ دیا کہ وہ جمعیت کے افکار و نظریات کا مطالعہ کرے اور اس کی روشنی میں فیصلہ کرے۔ صدر جمعیت علماء آسام و سابق MP مولانا بدر الدین اجمل نے اپنے تحریری خطبے میں جمعیت علماء ہند کے اکابر کی خدمات اور NRC کے تناظر میں جمعیت کی کامیابی جدوجہد پر روشنی ڈالی اور حالیہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو سنگ میل قرار دیا، جو جمعیت علماء ہند کی 14 سالہ جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ ان کے علاوہ دیگر صدور اجلاس مولانا رفیق احمد مظاہری، مولانا محمد عاقل قاسمی اور مجلس قائمہ کے جنرل سیکریٹری مولانا نیاز احمد فاروقی نے خطاب کیا۔ پہلی اور دوسری نشستوں میں ریاستوں کے صدور و نظماء اعلیٰ یا مثالی اضلاع کے صوبائی کنوینر حضرات نے اپنی صوبوں کی عددی رپورٹ پیش کی۔ جمعیت علماء ہند کے پروجیکٹس کا بھی خلاصہ پیش ہوا۔ اس آن لائن ممبر سازی پر ایک پریزنٹیشن ہوا، جس میں جمعیت کی ممبر سازی بذریعہ ایپ کیے جانے کا طریقہ بتایا گیا۔ 112 مثالی اضلاع کے سالانہ کیلنڈر کے مطابق گزشتہ 6 ماہ میں 5692 میٹنگوں کا انعقاد عمل میں آیا، 3541 مقامی یونٹس قائم ہوئے۔ اسی طرح 5996
96 مکاتب قائم ہوئے۔ اصلاحی معاشرے کے عنوان سے نصاب اضلاع میں 4638 اصلاحی جلسے اور 2951 مقامات پر درس قرآن اور 2359 مقامات پر درس حدیث کی مجلس یومیہ یا ہفتہ واری طور پر جاری و ساری ہے۔ آخر میں محتمم مدرسہ دارالعلوم گاری گاؤں مولانا محمد کلیم صاحب نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ امیر شریعت آسام مولانا شیخ محمد یحییٰ باسکنڈی نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ وہیں دوسری جانب بڑی خبر، وقف ترمیمی بل پر جے پی سی کا آخری اجلاس، چیئرمین نے مسودہ رپورٹ تیار ہونے کا دعویٰ کر دیا، پینل کی مدت میں توسیع کرنے اوم برلا سے اپوزیشن کا مطالبہ۔ وقف ترمیمی بل پر بنائی گئی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کا آج آخری اجلاس منعقد ہوا۔ جمعرات کو اپوزیشن ارکان نے وقف ترمیمی بل پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی مدت میں توسیع کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مسودہ قانون کے مطالعے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ آج کمیٹی کے آخری اجلاس میں دوران چیئرمین اور بی جے پی کے رکن جگدمبا پال نے اعلان کیا کہ جلد ہی ایک مسودہ رپورٹ اراکین کو بھیج دی جائے گی۔ ان کے اعلان کے بعد اپوزیشن ارکان نے احتجاج کیا۔ اس موقع پر خوب نعرے بازی بھی کی گئی اور لوک سبھا اسپیکر اوم برلا سے مداخلت کی اپیل کی گئی۔ واضح رہے کہ اپوزیشن ارکان نے متعدد مرتبہ جگدمبا پال پر حکومت کی حمایت کا الزام عائد کرتے ہوئے کمیٹی سے الگ ہونے کی دھمکی بھی دی تھی۔ وقف ترمیمی بل کا جائزہ لینے والی پارلیمنٹ کی جوائنٹ کمیٹی کے چیئرمین جگدمبا پال نے جمعرات کو اعلان کیا کہ پینل کی مسودہ رپورٹ مکمل ہے، باوجود اس کے کہ اپوزیشن ارکان نے مزید بحث کے لیے 29 نومبر کی آخری تاریخ میں توسیع کی درخواست کی ہے۔ جگدمبا پال نے تقریباً 6 گھنٹے تک جاری رہی میٹنگ کے بعد میڈیا کو بتایا کہ ہماری رپورٹ کا مسودہ تیار ہے، ہم جلد ہی وقف ایکٹ کے شق پر سفارشات کے ذریعے بحث کے لیے تاریخ مقرر کریں گے، جہاں اقلیتی امور کی وزارت کی جانب سے مجوزہ ترامیم کی تفصیلی وضاحت پیش کی جائے گی۔ وہیں اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے پہلے دن یعنی 25 نومبر کو اسپیکر اوم برلا سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ کمیٹی کی مدت بڑھانے پر زور دیا جا سکے۔ جگدمبا پال نے اس بات پر زور دیا کہ کمیٹی نے اسٹیک ہولڈرز کی ایک وسیع رینج کے ساتھ مکمل بات چیت کی ہے اور تمام اراکین کو سوالات پوچھنے اور جوابات دینے کی مکمل اجازت دی گئی۔ جگدمبا پال نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اتفاق رائے ہو جائے گا، جبکہ اپوزیشن اراکین مسلسل جگدمبا پال کے طرز عمل پر اعتراضات کرتے رہے ہیں اور ان پر بی جے پی کے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا الزام بھی عائد کیا جاتا رہا ہے۔ کانگریس، ٹی ایم سی، ڈی ایم کے، عام آدمی پارٹی اور اے آئی ایم کے اراکین نے اسٹیک ہولڈرز کے انتخاب کے لیے جگدمبا پال پر تنقید کی ہے۔ الزامات کو مسترد کرتے ہوئے جگدمبا پال نے زور دے کر کہا کہ انہوں نے ہر ایک اسٹیک ہولڈرز اور تمام اپوزیشن ممبران پارلیمنٹ کو اپنے خیالات ریکارڈ کرنے کی اجازت دی ہے۔ انہوں نے اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کے اسپیکر سے ملنے کے حق کو بھی تسلیم کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ برلا جو بھی فیصلہ کریں گے سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ وہیں دوسری جانب سپریم کورٹ نے آج گیا نوابی مسجد معاملے پر سماعت کی۔ عدالت عظمیٰ نے مسجد کمیٹی کو وضو خانہ حوض کا سروے کرانے سے متعلق ہندو فریق کی درخواست پر جواب داخل کرنے کی ہدایت دی۔ قبل 30 مئی 2022 میں عدالت کے حکم پر اے ایس آئی کی جانب سے کیے گئے سروے کو لے کر ہندو فریق کا دعویٰ ہے کہ وضو خانے میں شیولنگ ملا تھا، جبکہ مسجد کمیٹی نے اسے حوض کا فوارہ قرار دیا تھا۔ سروے کے بعد وضو خانے کے علاقے کو عدالت کے حکم کے مطابق سیل کر دیا گیا تھا۔ جسٹس سوریہ کانت اور اجل بھویان پر مشتمل بینچ نے ہندو فریق کی جانب سے دائر درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے گیا نوابی مسجد کمیٹی انجمن انتظاریہ سے 17 دسمبر 2024 تک جواب داخل کرنے کو کہا ہے۔ بینچ نے کہا کہ سیل شدہ علاقہ کا اے ایس آئی سروے اور سوٹ کی برقراری سمیت تمام مسائل جن پر مسلم فریق کا دعویٰ ہے کہ عبادت گاہوں سے متعلق ایکٹ 1991 کے تحت اس طرح کی کارروائیوں کو روک دیا جائے۔ عدالت ہفتہ وار یا 15 روز کی بنیاد پر سماعت کر سکتی ہے۔ اس معاملے پر اب اگلی سماعت 17 دسمبر کو ہوگی۔ سپریم کورٹ نے مندر پر مسجد کی تعمیر کے دعوے سے متعلق وارانسی کی نچلی عدالتوں میں زیر التوا تمام مقدمات کو یکجا کرنے سے متعلق ہندو فریق کی درخواست پر بھی اتفاق کر لیا۔ مسجد کمیٹی کے وکیل نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ سینئر ایڈوکیٹ حذیفہ احمدی نے سپریم کورٹ میں گیا نوابی مسجد کمیٹی کی نمائندگی کی، جبکہ ہندو فریق کی طرف سے سینئر وکیل شیام دیوان اور ایڈوکیٹ وشنو شنکر جین پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران حذیفہ احمدی نے اس بات پر اصرار کیا کہ کیس کو عبادت گاہوں سے متعلق ایکٹ 1991 کے تحت رد کر دیا جائے۔ وہیں ہندوؤں کے وکیل نے کہا کہ وضو خانے کے سروے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ 20 مئی 2022 کو ایک عبوری حکم کے ذریعے سیل کیا گیا تھا، اس لیے اے ایس آئی نے سیل کیے گئے علاقے کا سروے نہیں کیا تھا۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔